السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یقیناً سورہ یوسف کو مکمل طور پر سنا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں سنا وہ میرے اس چینل کو فالو کرتے ہوئے، جو نئے ہیں بس صرف نئے لوگ، تو وہ فالو کرتے ہوئے پیچھے جائیں اور اس کو مکمل سنیں، اور اس میں آپ کو آیات کا اینڈ پر جا کر خلاصہ اور کچھ سیکھنے کی باتیں بھی ملیں گی۔ اور آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگلی سورہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے پارہ نمبر 13 کی سورہ الرعد۔ ٹھیک ہے، رعد کیا ہوتا ہے؟ ایک بجلی کی چمک اور کڑک کو کہتے ہیں۔ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ لفظی ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا کوئی مطلب قرآن پاک میں نہیں ملتا، اور یہ مکی صورتوں کی علامت بھی ہے۔ تلکا، یہ آیات ہیں الکتابی، کتاب کی، والذی، اور جو چیز انزلہ اتاری گئی الیکا آپ کی طرف، من ربک الحق، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، ولیکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ پچھلی صورت کا اختتام جو سا تھا وہ ہدی و رحمت لقوم یؤمنون پر ہوا، لیکن یہاں پر اکثر الناس لا یؤمنون سے ہوا آغاز۔ اب دیکھیں کہ کتنے لوگ اس خدا اور کتاب سے جڑے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، عموماً لوگ نظر آنے والی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کی ذات، قیامت کا انجام نظر نہیں آتا، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں کہ کل کر لیں گے، پھر صحیح۔ عموماً آپ لوگوں نے اگر کسی کو دین کی دعوت دی ہوگی، یا قرآن پڑھنے یا سیکھنے کی، یا اس چینل کو آپ نے متعارف کروایا ہوگا، تو اچھا خیر ہے، کل دیکھ لیں گے۔ بالکل ایسا ہی، تو کل پھر دیکھا جائے گا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ تعالیٰ، الذی، وہ ذات ہے، رفع، جس نے بلند کیا، السماواتی، آسمانوں کو، بغیر عمد، عین میم دال، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھتے ہو ان کو، ثم، پھر، استوا، سین واو یا، وہ مستوی ہوا، علی العرش، عرش پر، وسخر، سین خا را، اور اس نے مسخر کیا، الشمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو، کل، سب، یجری، جیم را یا، چل رہے ہیں، یہ کائنات کا نظام ہے، لأجل مسمى، ایک معلوم وقت تک، مسمى کا روٹ ورڈ سین میم واو، یدبر، وہی تدبیر کرتا ہے، الامر، کام کی، یفصل، کھول کھول کر بیان کرتا ہے، الآیاتی، نشانیاں، آیات، کیوں، لعلکم، تاکہ تم، بلقاء ربکم، لام قاف یا، اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا، توقنون، تم یقین کرو۔ آپ کہیں گے کہ ابھی تو کتاب کی بات ہو رہی تھی اور اب آسمانوں کی بات، اس لیے کہ جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے وہ کتاب بھی اسی رب نے بھیجی ہے،
یہ کتاب صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت بھی کمانے کے لیے آئی ہے۔ جو کتاب کو نہیں مانتے اکثر وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، حالانکہ دیکھیں سورج اور چاند اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں۔ ہر چیز ایک نظام کا بتا رہی ہے کہ یہ نظام کون چلا رہا ہے آخر؟ ہے نا سوچنے والی بات۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے، مد الارض میم دال دال جس نے پھیلا دیا زمین کو، وجعل اور بنائے، فیہا اس میں، رواسیا راسین و پہاڑ، وانہارا اور نہریں، ومن اور سے، کل الثمراتی تا میم را ہر قسم کے پھلوں میں سے، جعل اس نے بنائے، فیہا اس میں، زوجین اثنین اس میں جوڑے دو دو یعنی زمین میں، یغشی غین شین یا ڈھانپتا ہے، اللیلہ رات کو، النہارا دن پر، ان بے شک فی ذالک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ لقومی یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو۔ اب دیکھیں پہلے آسمان پر پھر زمین پر غور، زمین کے کچھ حصے ابھر گئے اور کچھ جھک گئے، جھکے ہوئے حصوں میں پانی ٹھہر گیا، ایک طرف پہاڑ اٹھائے تو دوسری طرف نہریں نکالی، اور دو جوڑوں سے مراد کیا ہے؟ دو دو میں پیدا کیا ہے۔ ایک اور معنی کیا ہے؟ میٹھے اور کھٹے، سیاہ اور سفید، گرم اور سرد، یعنی متضاد جوڑے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، آیت نمبر آپ لوگوں کی 3 تک ہے آپ لوگوں کا لیسن، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، سیکھیں، اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اوروں کو بھی دعوت دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔